ہر اس پاکستانی کی وکٹری ہے جس کی یا تو کوئی ماں بہن بیٹی ہے یا وہ کبھی ارادہ رکھتا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی سے شادی کرنے کا. کم ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ ایک لینڈ مارک کیس ہے جو ڈائریکٹلی خواتین کے حوالے سے بڑا جو آرسنل ہے ان درندوں کی جو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور خواتین کو اور پسنا چاہتے ہیں, یہ ایک اور ہتھیار تیار کر کے دیا جا رہا تھا ان کو کہ جن ججز نے یہ پہلے سزا دی تھی اس کے اوپر ان کی بھی تنخواہیں کٹنی چاہیے. کیونکہ ایک تو ججز بھی لوگ کام بننا چاہتے ہیں, اب یہ اٹارنی جنرل والی پوسٹ بھی جو ہے جو ایک بڑی پریسٹیجس پوسٹ ہے وہ بھی نہیں کو جانا چاہتا. نہیں سر, یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں جن کی پریکٹس بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے یہ جج نہیں بننا چاہتے. نالائق بندہ تو ہمیشہ تیار ہے جج بن. خان صاحب کا جو ہے نا وہ اندر رہنا وہ بہت ضروری ہے جی پی ٹی آئی کے لیے. سر میں ڈیٹ دینے لگا ہوں آج, واہ, اور اس ڈیٹ پہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ راک باٹم ہٹ کرنے کے لیے اگر جوکر صحیح ہے تو ٹھیک تو لے ہیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر بہت ہیپی ہوں, آپ کو بہت مبارک, تمام دیکھنے سننے والوں کو بہت مبارک. آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے, آپ کو کوئی بھی پسند اور ناپسند ہے, اس وقت جو پوری دنیا میں ہماری جو مذاق اڑ رہا تھا, جو جگ ہنسائی ہو رہی تھی عدت کیس, وہ شکر ہے مغرو لتھا ہے. مطلب اتنی چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں, اور وہ ظاہر ہے ان کو چھوڑا تو ابھی تک نہیں ہے, ان کو 25 اور کیس ہے وہ کر لیں, لیکن عدت کیس واز اے جوک. سر بالکل سر جوک تھا. ایک تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا مثبت بھی ہوں لیکن میں تھوڑا سا اداس بھی ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے نا ہم کانٹینٹ ابزارب کرتے ہیں, جو کہ ہوتا ہے ذرا کانٹینٹ جو کہ ہم نے کچھ شو ہو گیا, کوئی فلم ہو گئی. سر 2 دن ہو گئے نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ بیک ٹو بیک سپریم کورٹ اور یہ عدالتوں کی چکر چلی جا رہے ہیں. ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اپنا نیشنل نیوز دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ سننا ہے, کچھ کرنا ہے, وہ چھوڑتے ہیں تو فون آ جاتا ہے, فون چھوڑتے ہیں تو ٹویٹر آن ہو جاتا ہے. تو سر یہ ایک مسئلہ ہے, بٹ ٹھیک ہے سر, یہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا اور کس نے کرنا ہے. تو باقی ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کو نہ کرنا پڑے. واہ سر کتنی بڑی بات کر دیا. تو سر بالکل سر, عدت کیس یہ 3 فروری کا تھا, جس میں ان کو 7 سال کی سزا تھی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ تھا. تب بھی ہم نے بات کی تھی جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ, جب خاور مانیکا صاحب کو 6 سال بعد یاد آیا کہ یار یہ تو غلط ہوا تھا, اب آپ کچھ کر لیتے ہیں. وہ سارا کچھ جو ہے ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی بے بنیاد سا کیس ہے. یہ کیس ہے ہی نہیں, آپ جو دفعہ اس پہ لگی ہے وہ اس میں آتے ہی نہیں. یہ ایٹ بیسٹ جو ہے یہ ہے ایک انکنونشنل میرج کا کیس ہے کہ تھوڑے تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ابھی تو شادی چل رہی ہے, ابھی تو وہ 1 دفعہ ہوا 2 دفعہ ہوا, یہ چیزیں بتائیں. بڑا سرکمسٹانشل قسم کا ایویڈنس تھا کہ جی یہ ہمیں ملا اور وہ گھر کے ملازمین آ رہے ہیں اور بچے آ رہے ہیں, کہ کیا ہے یار یہ, مطلب آپ نے مذاق بنا لیے. اور چلیں سر, اب جو ہوا سو ہوا کہ یہ جب یہ خبر آئی تو آپ نے اور میں نے تو اپنی طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمیں پتا تھا کہ نوٹ کیا ہم دوسرے کہ باہر تو کوئی نہیں آ رہا آج. تو وہ پھر یہ ہوا کہ لوگ پی ٹی آئی والے سارے ٹویٹر پہ لے گئے اب کب باہر آ رہے ہیں, کہاں جائیں گے, کیا ہوئے گا, پریس کانفرنسوں کی بات شروع ہو گئی تھی سر. لیکن پھر آبویسلی پھر اس کے فوراً بعد یہ خبر آئی کہ بشرا بی بی شاید ہمیں لگ رہا ان کو تو چھوڑ دیں, ان کو بھی 3 رکنی نیب کی ٹیم اڈیالہ جیل ویٹ کر رہی تھی جب وہ واپس وہاں پہ گئی. حالانکہ جس عدالت سے ان کو یہ ریلیف ملا ہے اس نے روپکار جاری کر دیا ڈائریکٹڈ ٹورڈ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کہ چھوڑو بھائی کوئی اور کیس نہیں ہے. تو وہ کیس تو سر تیار پڑے ہوئے تھے. تو ان کو ایک تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے ہمیں کہ شاید یہ پہلے سے پتا تھا کہ یار یہ اوورٹرن ہو جانا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. تو توشہ خانہ میں بشرا بی بی کو نئے ریفرنسز آئے ہیں اور 9 مئی کے کچھ لاہور کے متعلقہ کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو, اب وہ جہاں تھے وہیں ہیں وہ. مطلب یہ سر بیسکلی یہ وکٹریز ہیں تحریک انصاف کی. سپریم کورٹ ریزرو سیٹس والا بھی ایک بہت بڑی وکٹری تھی, یہ بھی اس کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی وکٹری ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے 3 جو بڑے کیس تھے, القادر ہو جائے, 9 مئی ہو جائے, توشہ خانہ ہو جائے, عدت ہو جائے, 400 چاروں کے چاروں میں اس وقت کنوکشن کوئی نہیں ہے. اس وقت ان کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں وجہ سے ان کو جیل رکھیں. تو سر بڑے کیس تو گئے مک. اب چھوٹے جو ہیں وہ تو سر رانا ثناءاللہ صاحب ہی کہتے ہیں کیس کچھ تو بن جاتے ہوتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو بس آپ پھر جو ان کے فالوورز ہیں جو ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے اور وہ ہو رہے تھے, ہم نے ان کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ٹھنڈی کر کے کھائیں,
ہو جائے گا, اپنے ٹائم سے ہونے دیں, اس سے بیفور ٹائم کرنے کا کبھی کسی کو فائدہ نہیں. سر ایک تو یہ کہ کل جو وکٹری تھی نا وہ تو پی ٹی آئی کی وکٹری تھی. ہاں جی, جو آج کی وکٹری ہے نا یہ پی ٹی آئی کی وکٹری نہیں ہے, یہ ہر اس پاکستانی کی وکٹری ہے جو جس کی یا تو کوئی ماں بہن بیٹی ہے یا وہ کبھی ارادہ رکھتا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی سے شادی کرنے کا. تو یہ تو ہر مطلب میں کہتا ہوں کہ مطلب سوائے جو ایک چھوٹی سی یہاں پہ مطلب مجھے بالکل میں اس ڈیریگیٹری اس میں نہیں کر رہا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لوگ ہیں جو کہ گے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ شادی ایکٹ اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ویسے تو ظاہر ہے اگر وہ بھی تھوڑے سے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, تو ان کو بھی یہ پرابلم ہوگا کہ یار یہاں پہ خواتین کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کی وکٹری ہے. تو سر دیکھیں, ایک تو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک, دوسرا خاص طور پہ فار ویمن ان دس کنٹری مطلب وکٹریز جو ہیں وہ بڑی اسمال ہوتی ہیں, اور بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ ایک لینڈ مارک کیس ہے جو ڈائریکٹلی خواتین کے حوالے سے بڑا ضروری, کیونکہ آپ نے میں نے یہ بات بڑی دفعہ کی ہے کہ اگر یہ ہو گیا نا ایک دفعہ تو اسی چیز کو, اس آرڈر کو بڑی دفعہ استعمال کیا جائے گا اپنے کسی فائدے کے لیے. اب ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں یہ کہ یہ ہراسمنٹ اور یہ چیزیں اور تشدد, لیکن اور بہت ساری خبریں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں جی بڑے, آپ میاں بیوی کے, ان کی فیملیز کے, یہ وہ. تو سر پہلے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا اس کو ڈیل کرنے کا کہ مطلب جو کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو زیادہ کوپ کیا جاتا تھا, ان کی ایف آئی آر نہیں کٹانی جائی جاتی تھی, پریشرائز کیا جاتا تھا, بچوں کو یوز کیا. بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں اس ملک میں, بڑی بڑی چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں, ہم ساری بات تو نہیں کرتے, ظاہر ہے ہم نے مثبت شو, بٹ اس سے یہ ہونا تھا سر کہ یہ ایک اور جو آرسنل ہے ان درندوں کی جو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور خواتین کو پیسنا چاہتے ہیں, یہ ایک اور ہتھیار تیار کر کے دیا جا رہا تھا ان کو, جو شکر ہے وہ بننے سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا. یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں, اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں نا جو پکی نوکری والے ہوتے ہیں نا, سرکاری نوکری والے, وہ کبھی ایکسپیل نہیں ہوتے, وہ کبھی فائر نہیں ہوتے, وہ زیادہ سے زیادہ نا سسپینڈ ہوتے ہیں اور وہ پھر واپس ری انسٹیٹ ہو جاتے اس کو امینڈ کر لیں, پیڈ سسپینشن ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو ظاہر ہے ہم اس میں بہت زیادہ امید تو نہیں رکھ سکتے, لیکن بہرحال وہ جو میرا ہی تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر مطلب ملک کو کوئی اس طرح کا بھی نظام بنانا چاہیے کہ جن ججز نے یہ پہلے سزا دی تھی اس کے اوپر, ان کی بھی تنخواہیں کٹنی چاہیے. ایک جج صاحب تھے, اور یہ بھی ایک جج صاحب ہی تھے جنہوں نے اس کو کہا کہ ختم کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آئی مجھے تو. بالکل, تو وہ جو جن جج صاحب نے دی تھی ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت وہ آنریبل. پہلے والے ابھی والے نہیں, پہلے والے جنہوں نے سزا دی تھی تو بہت آنریبل وہ ہمارے لیے ہیں, لیکن تنخواہ کٹنی چاہیے تھوڑی سی. سر ویسے اگر آپ یہ کر دیں نا کہ ججز کی تنخواہ, ان کی کیسز کی سپیڈینس اور کیسز کی جو انہوں نے جو آرڈر دیا نا وہ کبھی چیلنج نہ ہو, اس کی بیسس پہ ہو نا, تو سر بڑا مزہ ہے. پھر ہر بندہ سوچ کے آرڈر دے. مطلب فرض کریں آپ ایک جج ہیں, انشاءاللہ آپ ایک دن بن جائیں گے جج, آمین. تو سر آپ اگر ایک کیس سن رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یار کہ یہ بعد میں چیلنج ہونا ہے اس نے, اور یہ اوور ٹرن ہو گیا, تو میری پوری اس کیس کی جتنی میری تنخواہ بنتی ہے وہ کٹ جائے گی. تو آپ بہت سوچ سمجھ کے سر وہ آرڈر پہ لکھیں گے. سر آپ کا بھائی اگر جج بن جائے سر تو وہ تنخواہ پہ رلائی کر رہا ہوگا. سر واہ سر, کیا بات ہے سر, آپ نے ویسے ہی سر سب کا پونچے لگوا دینے سر, بات ختم. تنخواہ تو میں نے لینی نہیں. ٹھیک ہے سر, جج آپ تنخواہ کہیں گے کسی بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں دے دو تاحیات. واہ سر, کیا بڑی بات. سر ویسے سر میں آپ کو اپنا مشورہ دوں, آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے, پہلے تو بڑی چیز ہوتی ہے جج بننے کا. آپ کو جج کی ایلیویشن جو ہوتی ہے ایک وکیل سے بھی ہوتی ہے اور جگہوں سے بھی ہوتی ہے, کچھ ڈائریکٹ جج لگتے ہیں, کچھ وکلا ہوتے ہیں جو جج ہائی کورٹ میں لگتے ہیں, اور سب کی یہ ڈریم جاب ہوتی ہے. سر ناٹ اینی مور. اب لوگ جو ہے نا وہ جج نہیں بننا چاہتے. میرا اپنا خیال ہے سر بہت زیادہ, میں ایک دو کو تو جانتا ہوں, یہاں پہ ظاہر نام نہیں لے سکتا, جو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے لیے دے ور اپ فار جج شپ. انہوں نے کہا تھوڑی دیر رہن دیکھی جائیں گے, میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں, پیسے آ رہے ہیں, کیس کلائنٹ ہیں, شریف کلائنٹس ہیں, ان کے کیسز بھی اتنے نہیں ہیں, کارپوریٹ لیول کے ہیں, میں یہ کرتا رہتا ہوں. میں کچھ کرمنل کیسز جو بھی مطلب مختلف وکلا میں جانتا ہوں اس طرح جو اب ایلیجیبل ہے, لیکن وہ موٹیویٹڈ نہیں رہے سر. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مقدس ادارہ ہوتا تھا ہمارا, ہے بھی ابھی بھی چلے ہیں, جو جوڈیشری ہے آپ کی. سر کیا ہو گیا سر تو اس مقدس ادارے کی ایک وہ ہوتی تھی کہ اس کا ایک بڑا وہ ہوتا تھا کہ یار میں جج ہے,
تو اب سر میرے خیال میں جج جو ہے نا وہ اب اتنا اب شوق نہیں رکھتا کہ میں جج بنوں. نہیں سر، یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں جن کی پریکٹس بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے یہ جج نہیں بننا چاہتے. نالائق بندہ تو ہمیشہ تیار ہے جج بن. سے آپ کی بات اتنی درست ہے کیونکہ ابھی جو اٹارنی جنرل ہے وہ نہیں، ون آف دی اٹارنی جنرلز جو ہیں جو پڈم کے دور میں شاید رہے تھے، ہاں پڈم کے دور، PDM-1 کے دور میں رہے تھے، وہ تو اس طرح بتاتے ہیں، مطلب ذرا نام ان کا بھی نہیں لوں گا، بٹ وہ تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے اور وہ بہت بہت قابل ان ہز اون رائٹ، ہی از پرابلی ون آف دا بیسٹ ان لاہور کارپوریٹ سیکٹر میں. اور ان کو انہوں نے کہا آپ اٹارنی جنرل کے طور پہ ہیں. تو انہوں نے سر صرف ایک بات کی، یار مجھ سے نہیں ہوا، مجھ سے نہیں ہوا، میں صرف اور کو بات نہیں کروں گا. انہوں نے وہ کیوں سر؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یار کہ اب آپ اٹارنی جنرل بھی بن جائیں، میں حکومتی وکیل بھی بن جائیں، آپ حکومت کو ریپرزینٹ کرنا آپ نے. وہ سر کلائنٹ تو دیکھو آگے ہے کون. اگر ہماری حکومت کلائنٹ ایک صورت میں آ جائے کسی کے، تو سر کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ مطلب وہ کرے. تو میں بیسیکلی کہہ یہ رہا ہوں کہ ایک تو ججز بھی لوگ کام بننا چاہتے ہیں، اب یہ اٹارنی جنرل والی پوسٹ بھی جو ہے جو ایک بڑی پریسٹیجس پوسٹ ہے، وہ بھی نہیں کو جانا چاہتا. تو یہ چینجز آ رہے ہیں. باقی سر عدت والا کیس یہ ہو گیا، اب اور کیسز ہوں گے. لیکن سر جیسے میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ نسبتاً چھوٹے مطلب اس طرح سے ہیں. ظاہر ہے اس میں اپیلیں ہوئیں گی، یہ ہوئے گا، وہ یہ معاملہ ابھی چلے گا کچھ دیر. نہیں سر، ایک تو یہ کہ مطلب PTI والوں سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، وہ ہمیں تو ظاہر نہیں دیکھتے PTI والے، ہم پہ بڑا الزام لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے یوتھفل ہو گئے ہیں یا آپ ویوز کے لیے یہ کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. دیکھیں آپ جب عمران خان صاحب کچھ 3.5 سال پرائم منسٹر تھے، ہمارے شوز نکال کے دیکھ لیں وہ شوز کیا تھے. ٹھیک ہے، تو جب وہ حکومت میں تھے ہم تب نہیں تھے ان کے ساتھ، تو ابھی والی تو کیا بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ اندر رہنا وہ بہت ضروری ہے جی PTI کے لیے. یہ ہم PTI والوں کو اس طرح سے کر رہے ہیں، ہمیں ویوز نہیں اس سے ملیں گے کیونکہ PTI جن کو دیکھتی ہے نا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ تو انپاپولر اوپینین ہے نا کہ خان صاحب کو اندر رہنا چاہیے، پاپولر اوپینین تو باہر ہے. وہ ایگزیکٹلی PTI والے جن کو دیکھتے ہیں وہ جو ایک IQ لیول جو مطلب زیادہ سے زیادہ ڈبل ڈیجٹس ہم سے ہو نہیں پائے گا، تو اس لیے PTI والے ہمیں کبھی دیکھیں گے ہی نہیں. اور اگین بات یہ ہے کہ جب PTI کی حکومت تھی تو ہم اس کے خلاف بول رہے تھے. شوز اب اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں، مطلب وہ کوئی ہم نے نہ اتارے ہیں نہ ہم نے چڑھائے ہیں، وہ آپ کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں. اب جب وہ حکومت میں نہیں ہے، اب وہ جب زیر عتاب ہے، اب جب وہ حکومت میں کوئی اور ہے، تو ہم بالکل ویسے جیسے 2019 سے 22 گیا تھا اب بالکل ویسا چل رہا ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اگین جس نے سرکار کو یا ریاست کو، جس کا بھی یہ ڈیسیجن تھا، یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ یہ جو آج سے 1 ہفتہ پہلے تک یا بلکہ آج سے 1 رات پہلے تک ٹویٹر پہ آپ پڑھ رہے تھے نا کہ جتنے ہمارے نون لیگ کے صحافی ہیں یا جتنے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں وہ ٹویٹیں کر رہے تھے کہ جی بے شک فیصلہ جو مرضی آ جائے، خان باہر نہیں آئے گا. ٹھیک کہہ رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اچھا بات یہ ہے کہ کیسے پتا تھا ان کو؟ مطلب میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہو تو بتایا یا نہیں بتایا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنے اور کیسز تھے جس کے اندر پھنسایا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ پہلی دفعہ کس نے مشورہ دیا تھا عدت کیس میں ڈالنے کا؟ کیونکہ جس نے بھی یہ مشورہ دیا تھا نا اس کی بھی تنخواہ کاٹے. یار پورے ملک کو مذاق بنا دیا انہوں نے. مطلب پھر وہی بات ہے، آپ نے یورپ کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، آپ نے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے ہیں، آپ نے چائنا کے ساتھ گیم ڈالنی ہے، آپ نے انگلینڈ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. یار آپ نے ایک بندے کو لعنت بھیجیں کہ وہ پرائم منسٹر تھا یا ہے یا کبھی دوبارہ بنے گا، آپ نے عدت کیس میں اندر کر دیا. یار سر وہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے. بات سر کہ تب کیوں کیا تھا؟ یہی آج اس جج نے جنہوں نے کہا ہے، میں نے کہا صاحب آپ کو 6 سال بعد خیال آیا تھا اس کا. یہ بڑے اچھا جواب ہے آپ کو 6 سال بعد. سر باقی سر دوسرے ایک اور سر میری اس کے اندر بات ہے کہ اگر تو اب تو ویسے ہوا نہیں ہے، اگر تو خان صاحب مجھ سے بھی آج باہر آ جاتے ہیں تو وہ جن وی لاگرس کی آپ بات کرتے ہیں جو ڈیٹیں دے رہے تھے، اگر تو کسی اس میں سے ایک بوائے کی ڈیٹ یہ ہو جاتی نا کہ یہ والی تھی. نہیں سب کی ہوگی سر. تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ تو وہ سنتے نہیں نا.
نہیں سر میں تھومس آپ کو اپنی ذہنی جو ہے سر صحت کا میرے بہت زندگی خیال کے رہتا اور ہے. بہت مسئلے ہیں سر, میں یہ نہیں چاہتا. سر میں وہ سنتا ہوں. اچھا سو وہ سین یہ ہے کہ وہ روز ڈیٹ دیتے ہیں, وہ چل رہے ہیں شیخ رشید والے فارمولے پہ. اچھا آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ کل عمران خان باہر ہے, عمران خان کل باہر. سر میں آپ کو اپنی ایک پیش کروں پھر سر اس Please. چیز میں مثبت شو کی طرف سے. سر آپ کو پتہ ہے میں ٹک اپ کر لیتا ہوں سر, میں ڈیٹ دینے لگا ہوں آج, واہ, اور اس ڈیٹ پہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, اور اگر ہم صحیح ہو گئے تو صحیح ہو گئے, نہیں ہوئے تو غلط ہے. سر 32 اکتوبر کو سر خان صاحب باہر آ رہے ہیں, سر واہ. ٹھیک ہے سر. 32 اکتوبر از دا ڈیٹ. سر لیکن اس ڈیٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ شیئر نہیں نہ کر سکتے کہ دیکھو میں نے کہہ دیا تھا. سو بیسیکلی اس کا طریقہ واردات کیا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ 14 جولائی کو وہ باہر آ رہے ہیں, پھر آپ نے کہنا ہے 15 کو آ رہے ہیں, پھر آپ نے کہنا ہے 17 کو آ رہے ہیں. جس دن آ میں گئے, تو سر پتا خبر ہے میرے پاس سر 32 یا 33 اکتوبر کو خان صاحب باہر آ رہے ہیں. کیونکہ جس دن وہ آئیں گے نا, اس دن والا کلپ نکال کے ہم نے ٹویٹر پہ رکھنا ہے کہ یہ سر یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا کہ روز ہم شو شروع کریں اور انٹرو دیں اور کہیں کہ خان صاحب کل باہر آ رہے ہیں, اچھا جی اب شروع کرتے ہیں بات. کر تو سکتے ہم نے نہیں کرنا سر, جب آنا ہوگا آ جائیں گے. ویسے ڈیٹ آپ کو دے دی میں نے سر, اس کو آپ لاک کر لیں. پھر وہ جو ہمیں جو آتے ہیں نا اس طرح کے وہ میسیجز اور وہ کامنٹس, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا یہ جو عمران خان ہے یہ بالکل وہی کرے گا, پہلے بھی اس نے ڈیلیور نہیں کیا, یہ اب کی دفعہ بھی ڈیلیور نہیں کرے گا, اور یہ بک جائے گا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ کر لے گا, اور فلاں. اوکے مطلب مسئلہ پھر اتنے بولنا شروع کر دیں گے فی الحال کیڑا زیر تاب ہے تے کیڑا حکومت ہے تے جڑا حکومت وچ ہے او کدے نال ڈیل کر رہے ہیں. سر اس چیز سے فرق کیا پڑتا ہے کہ مطلب مجھے اس وقت جو حکومت میں ہونا بھی نا وہ بھی اتنی ہی ضلالت ہے جتنا حکومت سے باہر ہونا ہے. مطلب پہلے تو تھا نا جو حکومت میں ہوتے تھے ان کے پاس تھوڑی بہت تو پاور ہوتی تھی نا سر, وہ کچھ کر سکتے تھے, وہ قانون سازی کر سکتے تھے, کچھ اور چیز کو نیا لا آتا ہے جس سے عوام کو بھی مزہ آتا ہے. یہ وہ سر اب تو مجھے بتائیں صرف پی ڈی ایم 1 سے لے کے کیئر ٹیکر سے لے کے ان تک آپ مجھے ایک ایسا بتائیں بل یا قانون جو پاس ہوا ہے جو آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کسی کی نا اپنی ایفرٹ تھی اور یہ ان کا دل تھا کہ یہ ہو, اور مشترکہ پارلیمان نے اس کو پاس کیا ہے. نہیں سر وہ تو نہیں, لیکن ٹھیکے تو ملتے ہیں نا. وہ تو سر ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں جو کام ہے ان کا قانون سازی کب ہوا ہے, یہ تو کیا فرق پڑتا ہے. ہونا سر یہی ہے کہ ہم اسی سائیکل میں ہیں, آج یہ ہیں کل خان صاحب ہوئیں گے. ابھی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ خان صاحب نے بھی آ کے کرنی ہے. یہ سب سیم ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی ابھی تک لوگوں کو ریئلائز کیوں نہیں ہوا کہ سارے ایک جیسے ہی. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے ان لوگوں کا, یہ جو پڈم سپورٹرز ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پھر بھی کوئی سیریس قسم کے لوگ ہیں, لیکن جو خان صاحب کی جو پارلیمان ہوتی ہے وہ تو جوکرز ہیں. اچھا یہ بات اگر ٹھیک بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بڑی دفعہ یہ اس کا خیال کر چکے ہیں, مطلب اظہار کر چکے ہیں اس خیال کا کہ یہ ملک نے ایونچولی ٹھیک ہونا ہے. لیکن یہ ایونچولی ٹھیک کب ہوگا؟ ایک دفعہ راک باٹم ہٹ کرنے کے بعد. کیونکہ جب تک تو یہ افلوٹ ہے نا, کوئی بندہ اپنی پاور ولفلی تھوڑی چھوڑتا ہے. وہ تو جب اس کے پاس ہوتا ہے نا کہ بھائی جان ہن کل دی تنخواہ دے پیسے نہیں ہے, وہ تو پھر تبھی کہتا ہے کہ اچھا پھر اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ راک باٹم ہٹ کرنے کے لیے اگر جوکر صحیح ہے تو ٹھیک, تو لے آئیں انہیں کو لے آئے پھر سے. سر یہ جو افلوٹ رکھنا ہے یہ تو وہی بلا ہے نا کہ وہ جب وہ یہ جملہ فیض صاحب سے منسوب ہے, پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا, کسی نے ان سے پوچھا نا کہ جی کب آ رہا ہے انقلاب یا کب آ رہی ہے تبدیلی, کچھ اس طرح کی بات کسی نے پوچھی, تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈر ہے کہ یہ ملک ایسے ہی نہ چلتا رہے. تو وہ ایسے ہی چلتا رہے گا اگر سیریس قسم کے لوگ آ کے تو جو ہے اس کو چلائے رکھنے پہ وہ کریں گے. ایک بار ڈوبن دے پھر ایونچولی تو ٹھیک ہونا ہی ہے. سر وہ بس وہی بات آ جاتی ہے اس کی یاد, سکسیشن والا جو تھا مین بندہ, کیا نام تھا, لوگن رائے, نہیں لوگن, ہاں تھا وہی نام, رائے نہیں بڑا لوگن, بڑا جو سینئر جو, وہ کہتا ہے اپنے بچوں کو کہتا ہے یو آر ناٹ سیریس پیپل. سر بس یہی ہے نا سر, کو بندہ وہ اصل میں ہمارے پاس وہ بندہ نہیں ہے جو آ کے ان کو بٹھا کے ساروں کو سر ایک لائن میں بیٹھ, یو آر ناٹ سیریس پیپل. سر یہ بات ہے, جب کوئی سمجھا دے گا تو کچھ سمجھ جائیں گے, جو نہیں سمجھیں گے وہ یہی کرتے رہیں گے, جو سمجھ جائیں گے وہ شاید کچھ کریں. بڑا سا بڑی کمپلیکس قسم کی یہ ساری سچویشن ہے. نہیں سر کمپلیکس بالکل نہیں ہے. میں تو یہ خیال ہے کہ مطلب لوگوں نے کمپلیکس اس کو بنا دیا ہے کیونکہ وہ یہ کر کے نا کہ تم پی ایم ایل این کے ساتھ ہو یا تم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو یا تم فلانے کے ساتھ ہو, نہیں ہم چیزے کے ساتھ ہیں. چیزا لگنا چاہیے, انجوائز آ رہے ہیں نا. مطلب کل بیٹھ کے ہم سوچ رہے تھے نا کیا بات کریں, مطلب کل تو چلنے نہیں, کل تو یہ فیصلہ تھا, پرسوں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ یار آج
کیا کرنا ہے. میں نے 4 دن پہلے آپ کو یہ بھی کہا یار آپ نے بھی اخبار پڑھ لی ہے, میں نے بھی پڑھ لی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب 2 دن سے مزہ آ رہا ہے سر, اب کل بھی تھوڑا بہت اب کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اب اپورڈ کرو شروع ہو گیا. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ مزے زندگی میں کیسے آتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے یہ بڑا گھٹیا کمتر طریقہ ہے لطف لینے کا. مزہ تو ایسے آتا ہے کہ آپ کی اچھی سیلری ہو یا اچھی انکم ہو, سیلری نہ بھی ہو اچھی انکم ہو, آپ کے اعلیٰ قسم کے شوق ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پیسے آ رہے ہیں, آپ اعلیٰ قسم کا جو ہے ادب کنزیوم کر رہے ہو, موسیقی سن رہے ہو, آرٹ دیکھ رہے ہو, ڈانس میں جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہو, یہ لطف ہیں زندگی کے. یہ تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو پھر اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس یہ آپشن ہے یار, ٹی وی لاؤ تو انجوائز لو. چیک کرو سر, بالکل سر. اب جو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے ٹی وی نہیں دیکھتے, ہم نیشنل ہم نے تو سب دیکھتے ہیں, وہ صرف ٹی وی پہ نہیں دیکھتے, وہ ٹی وی دیکھتے ہیں لیکن اپنے فون پہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں, پتہ سب ہوتا ہے. مطلب ٹی وی کے علاوہ یہ ہے کہ وی لاگ یا وٹ ایور جو کچھ نہ کچھ تو دیکھ رہے ہچ کڑکا چل رہا ہے. سر مسئلے ہمارے ملک میں موضوع یہ ہے, رہ یہ ہے کون سا ہائی آرٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, کون سا ڈرامہ ہے دیکھنے, یہ لو بھی نہیں ہو رہا سر, آئے تو چھوڑیں آپ سر. ہاں, کون سی موسیقی ہو رہی ہے, کون سے, یار یہ ایسا ملک ہے. یہ آخری مطلب کیا میں بات کروں, ناہید صدیقی کا آخری جو پرفارمنس ہوئی, علی آڈیٹوریم نہیں بھرا گیا سر. یہ ملک ہے یہ, تو اس میں ادھر شغل لیں, چیزیں لیں, انجوائز کریں. ان چیزوں سے ہی کریں, انویسٹ ہو جائیں آپ اس کے اندر, تاکہ آپ کا کوئی داؤ لگ رہا ہے. دیکھیں اس کا فائدہ ایک اور بھی ہے, آپ کی یہ پرسنل لیول پہ تو آپ نے کنزیوم کر لیا, اس کے بعد دفتر جائیں گے تو آپ کو 5-6 لوگ مل جائیں گے جن سے آپ یہی بات کر لیں گے. بات سے بات نکلتی ہے, آپ پی ٹی آئی نون لیگ کرتے کرتے آپ ہنزا کی بات کر لیں گے, آپ کا کوئی پلان بن جائے گا, اس میں سے ایک طرح سے آپ کی نئی دوستیاں ہو جائیں گی, ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے. سر اس کو آپ ایک ویسل کی طرح یوز کریں کہ آپ نے بات شروعات یہ کامن ٹاپکس ہے نا, آپ شروعات یہاں سے کریں. آپ کئی نارتھ جا سکتے ہیں, زیادہ نارتھ نہ جائیں, پر جہاں صحیح وہاں جائیں اور بیٹھیں. بالکل اسمال ٹاک, مطلب کوئی تو اسمال ٹاک ہوگی نا. اب ابھی شکاگو تو ہے نہیں کہ ہم بیٹھ کے شروع میں بات یہ کریں کہ جی موسم آج کیسا اور کل کیسا تھا, مطلب یہاں پہ تو موسم برا ہی ہے, یہاں پہ موسم اچھا نہیں ہوتا. تو اسمال ٹاک کچھ تو ہونی ہے نا کہ جس پہ ہمارا, یہ تو نہیں ہے نا کہ یار بڑا مزہ آیا ویکینڈ کے اوپر نا, میں گیا ہے وہ نیا پلے لگا ہے براڈ وے پہ, میں دیکھ کے ہوں, اس کے بعد میں فلانی نئی جگہ گیا, وہاں میں نے یہ ایسا کھانا کھایا, بڑا مزہ آیا. یہ تو نہیں ایسی بات ہو رہی نا, کوئی پلین نہیں لگا ہوا, کوئی براڈ وے نہیں ہے, اور روٹی میں کڑائی کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. سر چلے ٹھیک ہے سر, ایک اور خبر کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں سر کرکٹ کے اوپر. سر انگلینڈ کا اسٹار بولر, بیسٹ بولر ایور, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمغہ ان کو ان کے اپنے کرکٹ بورڈ نے دیا ہے. جیمی اینڈرسن جو ہے وہ ریٹائر کر رہے ہیں آفٹر 20 ایئرز کا کریئر رہا ہے ان کا, کر گئے ہیں ریٹائر. ہائیسٹ ٹیسٹ وکٹ ٹیکر فار انگلینڈ, ان کا ایک ان کی ہسٹری میں ایک بہت پرومیننٹ بولر, بڑا ایموشنل گڈ بائے تھا ان کا. ان کو اس پہ اینڈ میں سر تحفہ مجھے بڑا پسند ہے. ایک تو ان کو ایم سی جی جو مالبون ان کا کرکٹ کلب ہے لارڈس کا جو ہے, وہاں کا آنرری لائف ٹائم ممبرشپ دی گئی ان کو, جس میں آپ کو ایک بلیزر ملتا ہے, آپ کو چیز. ایک ان کو کتاب دی جس کے اندر سارے میچز کے ان کے سکورز ہیں, ایک وہ دی. اور سر ان کو پھر جو میچ ان کو ڈیکینٹر دیا, ایک زبردست بڑا آرٹی قسم کا نظر آ رہا تھا. وہ خوش تھے بڑے, تو لیکن خوش بھی تھے, اداس بھی تھے, تمام ٹیم ممبرز اداس تھے. پھر بہت زیادہ آئی لو آیا تمام کرکٹنگ ورلڈ سے, کیونکہ یہ تو وہ بندہ ہے سر جو مطلب اس کو ٹیسٹ کے اندر اگر آپ کو ایک فلیمبوئنٹ بولر ملے نا, فاسٹ پیسر, تو وہ سر وہ بڑی ریئر چیز ہوتی ہے. ٹیسٹ میچ کے اندر جو بندہ اچھی فاسٹ بولنگ کراتا ہو, اور سر میرا تو اپنا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں فاسٹ بولنگ کا تو صحیح لطف ہے وہ ملتا ہے ٹیسٹ میچ میں. ون ڈے اور T20 میں تو نہیں رہی وہ بات نا اب, کیونکہ فارمیٹ بھی ڈفرینٹ ہو گیا. وہاں تو اسپنر کو دیکھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے, زیادہ بیٹنگ کو دیکھنے کا مزہ. فاسٹ بولر کی تو میرے خیال میں اس کا جو پرائیویٹ کلینک ہے وہ ہے ہی ٹیسٹ میچ, تو اس بندے نے اس پرائیویٹ کلینک کو پرفیکٹ کیا. بالکل سر, میں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بڈھے ہو جائیں گے, ہماری اولاد جوان ہو جائے گی, اور ایلسٹر کک اور اینڈرسن کھیل رہے ہوں گے. میں یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ 2 بندے ریٹائر ہو سکتے ہیں, لیکن پہلے کک ریٹائر ہوا, اب یہ ہوئے. اچھا ویسے دونوں بندے اگر چاہتے تو بے شک نہ ہوتے, اور بین سٹوکس ابھی تک ہے. ہاں وہ تو خیر ہے, اس کا تو شاید کریئر اتنا لمبا بھی نہیں ہے. یہ تو کک اور یہ تو مطلب بس 20 سال سے بڑا سدا باہر چلے جا رہے تھے. 20 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے.
اور اس کی نا اب وہ ظاہر ہے بورڈ نے اس کو کہا ہوگا کہ اب آپ معذرت کر لیں، اور پیچھے لوگ ویٹ کر رہے ہیں. پیچھے لوگ ویٹ کر رہے ہیں. پھر اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ سٹیٹس نکال رہے تھے تو ان کی ایوریج ظاہر ہے تھوڑی نیچے گئی ہے اور لوگ جو ہیں ان سے زیادہ تیز وکٹیں لے رہے ہیں. تو بٹ ادروائز فٹنس کے حساب سے آپ دیکھیں تو وہ بندہ وہیں پہ قائم ہے. یہ ون اور آخری جو چیز آج جو انہوں نے وہ کیا، مطلب ہم تو دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ وسیم اکرم گریٹسٹ آف آل ٹائم، اس کو ریٹائرمنٹ میچ ہی نہیں ملا. اور یہ ایک بندہ نہیں ہے، آپ انگلیوں پہ گنتے جائیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں، مطلب انضمام الحق کے علاوہ آپ کو کسی کا ریٹائرمنٹ میچ یاد ہے؟ مجھے نہیں یاد. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ پی ایس ایل آ گیا ہے، سو ایک بندے کو اگر انٹرنیشنل میں نہیں بھی اس طرح سے ملا مارجن موقع تو وہ پی ایس ایل میں آ کے ایک میچ کھیل کے ذرا گارڈ آف آنر ٹائپ چیز لے کے ذرا رسپیکٹفلی چلا جائے. ورنہ پاکستان میں تو کسی کو ملتا ہی نہیں تھا کہ وہ ٹیم سے ایک بندہ باہر ہے تو وہ ایز کیپٹن آ جاتا ہے واپس، اور ٹیم سے ایک بندہ باہر ہے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ بس باہر ہی ہو، اب آپ گھر چلے جاؤ. تو سر ان کے کیس میں جو عوام تھی جو اس گراؤنڈ میں موجود تھی، اس عوام کو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ آپ گراؤنڈ کے اندر آ جائیں. اچھا. ان کو کہا کہ آپ بیلکنی پہ آ کے سب کو ویو کریں، اور انہوں نے وہاں پہ سٹاؤٹ ٹکائی، بیلکنی میں کھڑے ہو کے سٹاؤٹ انہوں نے باٹمز اپ کی ہے، سب کو تھینک یو کیا. عوام پبلک ساری گراؤنڈ کے اندر تھی. اچھا دیکھیں سر، جہاں ان کا فیئر ویل ہوا ہے یہ کرکٹ کا گھر ہے نا، لارڈز، ایم سی سی، مارلیبون کرکٹ کلب، یہ ہے نا، یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہیں سب ہونا چاہتے ہیں. تو سر دیکھیں نا، اور وہ ہر ایک کو نہیں دیتے اس قسم کی لائف ٹائم کی. ناؤ از اے ممبر آف دیٹ کلب، جو بڑا ایکسکلوسیو کلب ہے. سو بڑے اعزاز کی بات ہے. اور دیکھیں نا وہ اپنے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا اپنے پلیئرس کو. یہاں تو جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے وہ سر یوں ریٹائر ہو کے بلڈنگ سے پی سی بی کی پریس کانفرنس یوں فون کرتا ہے، ای ایس پی این، اسٹار اسپورٹس، یہ A+10 اسپورٹس وغیرہ، یار کو مجھے کچھ رکھ لو اب تو میں یہاں سے دوں. یہ خیال رکھتے ہیں لوگوں کا سر. یہ ان کا اصل میں ملک کا نا ایک یہ مہذب ملک جو ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مجھے خیر ہمارے جاننے والے وہاں ڈاکٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ، اور ان کا اسپیشلٹی بڑی مزے کی ہے، وہ جیریاٹرک کیئر. وہ کہتے ہیں میرا کام ہے کہ میں نے بڈھے کو مرنے نہیں دینا. آپ کو پتہ ہے اس کے خلاف ہے، لیکن وہ اس ملک میں کہتے ہیں اس ملک میں نا بڑا مشکل ہے کیونکہ بڈھے کو نا ہم اگر کر سکے نا تو اس کو مرنے دیں. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کا حصہ رہے، ینگر بھی لیں اولڈر بھی رہیں. تو مطلب یہ ایک صرف میں اس کو ساتھ لنک کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جمی اینڈرسن ابھی تو جوان ہے، لیکن کرکٹ کے بعد اس بندے کے ایونیوز کلوز نہیں ہیں. وہ جہاں جدھر اس کا فیئر ویل ہوا وہیں پہ اتنے ایونیوز اس کے پاس ہیں. بعد میں جو مرضی کرتا رہے، کامنٹری کرتا رہے، کوچنگ کرتا رہے، مطلب کہیں انالیسس کرتا رہے، تو وہاں تو بڑا آسان ہے سر. ان کی کریئر چلتا رہتا ہے. ہاں نہیں، اور وہ دوسرا یہ کہ چلے کریئر تو اب یہاں والے بھی اب آہستہ آہستہ ان کے بھی ایونیوز کھل رہے ہیں، لیکن ادھر تو یہ ہے کہ اس نے اتنا کما لیا ہوگا کہ اگر وہ کچھ نہ بھی کرنا چاہے تو وہ ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جب اس نے وہ باٹمز اپ کی ہے نا سٹاؤٹ، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس قسم کی فزیکل فٹنس رکھنے کے لیے اس نے تو پتہ نہیں کتنے سال ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، اور اس نے آج جو ہے وہ باٹمز اپ پھڑکا دیے کہ اب تو میں کر سکتا ہوں بس اکثر پارٹی موڈ میں آن پارٹی موڈ. دوسرا یہ کہ خیر ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن وہ سٹاؤٹ کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ وہ آپ اس کا سپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اس کا جو اوپر فروتھ ہے وہ بڑی بٹر ہوتی ہے. تو آپ نے جب بھی لینا ہے اس کا گلپ ہی لینا ہے. مطلب ظاہر ہے ہمیں اس کا بالکل بھی نہیں پتا. یہ تو ایک میں تعلیماتی دورے پر جب گینس کی بروری میں گیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا سر. واہ. تو ورنہ اس لیے مجھے بھی پتہ لگ گیا. تو اس بندے نے تو خیر باٹم اپ پھڑکا دیا تو، اور اس کو بڑا مزہ آیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد وہ کر رہا ہوگا. تو سر ہیپی فار، ناٹ ریئلی ہیپی فار ہم، بٹ مطلب بیسیکلی تو ہوتا ہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ نا خود اداس ہوتے ہو. نائدر ہیپی ناٹ اداس فار دیٹ پرٹیکولر گائے. ہوتا ہی ہے کہ آپ یہ نا ایک ریمائنڈر ہے کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، کہ وہ ریٹائر کر گیا تو میں تو بالکل سر آف ہو گیا نا. بالکل سر. تو باقی گڈ لک فار نہیں، گڈ سینڈ آف. وہ آپ کی بات اصل میں سارا اس ٹاپک کا پرٹیننٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جو بھی آپ کا پلیئر زیادہ کھیل گیا نا، ذرا اچھا کھیل گیا، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ مطلب جیسے جو یہ ہار جیت چلتی رہتی ہے اپنی جگہ. جس بندے نے ایک بھی میچ جتایا نا آپ کو، یا ایک بھی سیریز جتا دی، یونس خان نے تو سر ورلڈ کپ جتایا آپ کو. اس کا کوئی تھا سر فیئر ویل سینڈ آف تھا؟ یاد نہیں ہے مجھے سر. سرفراز نہیں کھیلتا نا، آفیشلی ریٹائرڈ نہیں، بٹ نہیں کھیلتا نا. سرفراز کا کوئی سینڈ آف ہو نہیں، لیکن سرفراز کی تو اپنی بھی غلطی ہے نا کہ اس کو مطلب اب وہ پچھلے سیزن تک تھا
اس سے پچھلے سیزن تک تو وہ تھا نا پی ایس ایل میں بھائی تو لے سینڈ آف، تو اب لے ہی نہیں رہا، لوگ کہہ رہے میں کھیلوں. ابھی بھی وہ میرے خیال میں بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 کے اسکواڈ میں ہے. اچھا ہے، واہ. ہاں تو مطلب اس کو اب تھوڑا سا بندے کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ یار میں نے سینڈ آف لینا ہے. وسیم بھائی تو میرے خیال میں سر، وسیم بھائی جب ریٹائرمنٹ انہوں نے اختیار کی تو ان کے آئی تھنک ذاتی زندگی کے اندر بھی کافی، پھر اس کے بعد ہی شاید اس کے دوران یا اس کے بعد ہی مسئلے ہو گئے تھے. ان کی جو بیگم تھی وہ بیمار، مجھے نہیں پتا جب وہ کھیل رہے تھے تب بیمار ہوئی تھی، اس کے بعد ہوئی تھی. نہیں میرے خیال میں اس کے بعد تو خیر وہ پھر انہوں نے، لیکن وسیم بھائی کا یہ تھا سر کہ ان کو اسٹار اسپورٹس سے اتنا بڑا کانٹریکٹ مل گیا. نہیں سر ان کے وہ مسئلہ مطلب نہیں ان دا سینس ہی ہے، اس کی ویژن ڈفرینٹ تھی ان کی. ہاں مجھے یہ ہے کہ یار ایک بہت جس نے سرو کیا ہو اس کو ایک دفعہ گراؤنڈ میں بہت نا ضروری ہے مطلب سر. لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں ایسے انہوں نے بلے رکھے ہوں اور بیچ میں سے بندہ گزرے. سچن، دھونی، سارے ان کا یہ تو اور یہ نہیں ہوتا کہ، اور عموماً ایک میچ کے دوران ہوتا ہے نا تو مخالف ٹیم والے بھی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑا بندہ ہے شکر. سر بس یہی سر، اور تمام مسئلوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمیں نا اپنے بڑے بندے جو ہیں نا ان کو منانا نہیں آتا. ان کو یا تو شوق نہیں ہے یا کبھی سیکھا نہیں یا سر. سستی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس ملک نے یہ 2 سے زیادہ بڑے بندے نہیں پیدا کیے. کیا کریں اب سر، ہمیں تو کوئی نہیں منا رہا. ہمیں کوئی یہ منانا، ان کو پتہ نہیں ہے یہ ملک پیدا کر ہی نہیں سکا، اس سے بڑی شخصیات نہیں ہوئی. سر کلیکٹیو گیان کی بات کر رہے ہیں آپ، اور تمام جو نالج اس ایئر میں جو پھر رہی ہے ابھی آپ سے آتی ہے ادھر ادھر جاتی ہے، اس کی ویلیو لگنی چاہیے سر. بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے سینڈ آف، آپ ویلیو لگائیں اور چیک بھیج دیں، اس کے بعد ہم نہیں کچھ کہیں گے، بات ختم ہوگی سر. واہ سر، شو بھی ختم کر رہے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات رہے گی. خدا حافظ.